سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر آیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی، بشرطے کہ ہم یقین کے ساتھ اور سچے عقیدے اور سچی نیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو اللہ جل شانہ شفا دے دیتے ہیں، صحت تندرستی عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجنون اور دیوانے پر یہ سورہ مبارکہ 3 دفعہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ جل شانہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات قسم کھا کر ارشاد فرمائی تھی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت کی کوئی نظیر کسی پچھلی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی، نہ توریت میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں اس جیسی کوئی اور صورت نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر اس سورت مبارکہ کو لے کر نازل ہوئے تھے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ جل شانہ نے 4 چیزیں اس امت کو خاص اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں سے عطا کی۔ اپنے عرش کے نیچے کے جو خزانے ان میں سے اللہ جل شانہ نے 4 چیزیں اس امت کو عطا کی ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرے نمبر پر آیت الکرسی ہے، اور تیسرے نمبر پر اسی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور چوتھے نمبر پر سورہ کوثر ہے جو اللہ جل شانہ نے خاص اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں سے عطا کی۔ تو آج روایات کے اندر یہ بھی فضیلت بیان کی گئی کہ ابلیس کو 4 دفعہ دنیا میں رونا آیا۔ پہلی دفعہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی اور اس کو ملعون قرار دیا گیا۔ دوسری دفعہ جب اس کو آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ تیسری دفعہ جب اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، آپ کو نبی بنایا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے پورے قرآن کریم کا حاصل نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا، کیونکہ پورے قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ 3 ہیں۔ پورے قرآن کریم آپ دیکھیں گے، مطالعے کی توفیق ملے تو بڑے بڑے جو قرآن کریم کے مضامین ہیں یا عنوانات ہیں یا ٹاپک ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا عنوان اللہ جل شانہ کی توحید کا بیان کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ نہ کسی سے جنا ہے نہ ہی اس سے کوئی جنا۔ یہ مضمون توحید کا مضمون کہلاتا ہے جو پورے قرآن کریم کے اندر بیان کیے۔ دوسرا جو بڑا ٹاپک قرآن کریم کا ہے وہ بعثت بعد الموت کا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ہے، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی جو اصل زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس اس حقیقی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے، یہ ایک وقتی اور عارضی زندگی ہے جو اللہ جل شانہ نے آخرت کی تیاری کے لیے ہم ایمان والوں کو عطا کی۔ اور تیسرا جو بڑا مضمون ہے وہ نبوت اور رسالت کا اثبات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا، رسالت کا اثبات کیا جائے۔ اور یہ تینوں باتیں اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی۔ سب سے قیمتی دعائیں بھی اس کے اندر ہیں۔ سورہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سورت کو مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جو اس میں ایک ایسی دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دعا ہماری قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا،
بس جس کو سیدھا راستہ نصیب ہو جائے دنیا بھی اس کی بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی بن جائے گی. سب سے قیمتی دعا ہے اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اسی غرض سے ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی، اور عبادت والا راستہ ہی صراط مستقیم ہے جس کا ہم ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کو پڑھتے ہیں. اب دیکھیں نا، فرض نماز کی بھی ہر رکعت کے اندر سورت نہیں ہے لیکن سورہ فاتحہ موجود ہے. 4 اور 3 والی جو فرض ہے ان کی آخری رکعتوں کے اندر ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت نہیں ملاتے. اللہ جل شانہ نے اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے ہر رکعت کے اندر اس سورہ مبارکہ کو رکھا. اگلا جو حصہ تلاوت کیا گیا وہ سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ ہے، تقریباً 286 کے قریب اس کی آیات ہیں. قرآن کریم کی سب سے بڑی صورتوں میں سے ہے، ان صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ جل شانہ نے توحید کا کثرت کے ساتھ اس بات کیا. اس صورت کے اندر جو بیان کرنے والی باتیں ہیں وہ اللہ جل شانہ نے 3 قسم کی باتیں بیان کی. سورت کے ابتدائی حصے کے اندر، پہلے پاؤں کے اندر انسانوں کی اللہ جل شانہ نے 3 قسمیں بیان کی. ایک تو انسان وہ ہے جو مخلص ایمان والے ہیں. شروع کے اندر اللہ جل شانہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مخلص ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر غائبانہ بن دیکھے ایمان لاتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے آپ پر نازل کی، حضور پر نازل کی، پچھلے انبیاء پر نازل کی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے. تو یہ مخلص ایمان والوں کا ذکر تھا. تو جو ایمان والا مخلص ہوگا، اپنے ایمان میں خالص ہوگا، اس کا ایمان بھی کامل ہوگا، نمازیں بھی اس کی پوری ہوں گی، مال کے بھی وہ حقوق ادا کرے گا، اور قرآن کریم کی اور اللہ اس کے رسول کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا. یہ مخلص ایمان والے کی علامت اور مخلص ایمان والے کی نشانی. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مخلص کافر ہیں، یعنی خالص قسم کے کافر، بت پرست، مشرک. ان کا اللہ جل شانہ نے ذکر کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً جو لوگ کافر ہیں اب انہیں ڈرائے نہ ڈرائے، یہ لوگ ایمان والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب سیل پیک ہو چکے ہیں، اب ان کے ایمان کی کوئی امکان نہیں ہے اور نہیں ان کے ایمان کا کوئی چانس. تیسرے قسم کا طبقہ جس کا اللہ جل شانہ نے ذکر کیا وہ منافقین کا ہے، جو ظاہراً تو ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے لیکن باطناً دل میں نفاق. یعنی ہم سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ. ایک تو یہ منافقین تھے جو حضور کے زمانے میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسی علامتیں بیان فرمائی جو منافقین کی، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، دوغلا ہو، دو رخا ہو، یعنی سامنے کچھ بیان کرے، پیٹھ پیچھے اس کا کچھ اور جو ہے مقام ہو، کوئی اور رائے ہو. ایسے دوغلے شخص کو منافق کہا گیا. یہ سب منافقین کی فہرست میں داخل ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا. اس صورت کے اندر سب سے تفصیل کے ساتھ جس بات کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے وہ اس صورت کا دوسرا موضوع ہے. یہ صورت کی دوسری بحث ہے، وہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر. بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، بنین عربی زبان میں اولاد کو کہا جاتا ہے.
لڑکوں کو کہا جاتا ہے. اور اسرائیل بنو اسرائیل کا مطلب ہوا کہ حضرت اسرائیل کی اولاد اور ان کی نسل. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ جل شانہ نے ان کی 4 پشتوں میں نبوت رکھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. نسل در نسل نبوت ان میں چلی آ رہی. تو اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کا وہی معنی ہے جو عربی کے اندر عبد کا آتا ہے. عبد کا معنی آتا ہے بندے کے. اور ایل عبرانی زبان کے اندر اللہ جل شانہ کو کہا جاتا ہے. جس طرح عربی میں اللہ کہا جاتا ہے ایسے ہی عبرانی یہودیوں کی زبان میں ایل کہا جاتا ہے. تو اسرائیل کا وہی مطلب ہے جو عبداللہ کا مطلب ہے عربی میں. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، اور اسرائیل کا مطلب بھی ہوا اللہ کا بندہ. تو بنو اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا. اللہ جل شانہ نے اتنے انعامات اس قوم پر کیے تھے کہ سب سے زیادہ نبی اس قوم پر آئے. اللہ جل شانہ کی سب سے زیادہ مدد ان کی شامل حال رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فرعون اور اس کے چنگل سے اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کیا. سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے. راہ چل رہے ہیں، آسمان سے من و سلوہ کی غذائیں ان پر نازل ہو رہی. بیک وقت ہزاروں انبیاء ان کے اندر ان کے مختلف قبیلوں میں ہوا کرتے تھے. اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل کو مصر میں آباد کیا تھا، جو بعد میں مصریوں کے غلام بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توفیل اللہ جل شانہ نے ان کو نجات دی. بیت المقدس ان کو خالی کر کے ان کے حوالے کیا گیا. تسیوں طرح کے انعامات اس قوم پر اللہ جل شانہ نے کی. لیکن یہ ایسی بدخصلت قوم تھی کہ جتنی ان کی انعامات ہوتی اتنے ہی اللہ کی نافرمانی کرتی. بعض روایات کے اندر آیا کہ ایک ایک وقت کے اندر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو ان ظالموں نے شہید کر ڈالا. ایسے شہید ہیں. اور یہ کہا کرتے تھے کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں. اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر آسمانوں سے من اور سلوہ نازل ہوتا تھا. من ایک خاص قسم کی روٹی ہوتی تھی جو بارش کی شکل میں ان پر نازل ہوتی، جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے. تو جس زمین کے حصے پر بارش کا قطرہ ٹپکتا وہاں ایک طرح سے خاص قسم کی میٹھی اور نرم ملائم روٹی بن جاتی جس کو یہ اٹھا کر کھا لیتے. اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ ہے، بٹیر ٹائپ کا، آپ سمجھ لیں. اللہ کا کرنا یہ ہوتا تھا کہ یہ پرندے ان کے پاس اڑتے ہوئے گر جاتے تھے اور یہ آرام سے بغیر جال ڈالے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو کھا لیتے. یہ آسمانی غذائیں پرندوں کی شکل میں اور خاص روٹیوں کی شکل میں ان کو اللہ نے عطا کی. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں پیاز دلائیں، آپ ہمیں لہسن کھلائیں، آپ ہمیں دال کھلائیں. اللہ کی آسمانی غذاؤں کی انہوں نے ناقدری کی اور اس کے بدلے میں پیاز، لہسن اور دالوں کی فرمائش کر رہے تھے. تو یہ ناشکری کی سزا یہ ہوئی، ایک تو اللہ جل شانہ نے ان کی شکلیں مست کر دی. قرآن کریم میں اسی سورت کے اندر ہے فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم کونوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل اور رسوا ہو کر بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو جاؤ. تو کسی کو خنزیر کی شکل میں، کسی کو بندروں کی شکل میں اللہ جل شانہ نے تبدیل کر دی. بقرہ عربی زبان کے اندر دائی کو کہا جاتا ہے. ایک خاص واقعہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے. وہ 40ویں آیت کے اندر ہے. ذبح بقرہ کا واقعہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے وراثت کی لالچ میں قتل کر ڈالا. چھپ کر قتل کر دیا اور قتل کر کے لاش ایک آدمی کے دروازے کے سامنے ڈال دی.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے روتا ہوا گیا اور کہنے لگا کہ میرے چچا کو اس آدمی نے قتل کر دیا، یعنی جس کے گھر کے دروازے پر ڈالا تھا اسی کو ہی قاتل قرار دینے کا دعویٰ کیا اور رونے لگا۔ اب قریب تھا کہ جس آدمی کے گھر پر ڈالا تھا اس کے خاندان والے اور ان کے آپس میں جھگڑا ہو جاتا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی گئی اور وہ یہی تھی کہ بنو اسرائیل سے کہے کہ گائے کو ذبح کرے، اور پھر اس کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت لے کر اس مرحوم کے جسم کے ساتھ لگا دیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور خود ہی اپنی زبان سے وہ قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ تو اللہ کا کرنا یہی ہوا کہ انہوں نے گائے ذبح کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گوشت کو اس مرحوم کے جسم سے لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی کہ میرا یہی بھتیجا جو ہے نا قاتل ہے، جو خود دعوے دار ہے۔ یہ واقعہ ذبح بقرہ کا واقعہ کہلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال بعض حضرات نے یہ قائم کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو وحی کے ذریعے اللہ بتلا دیتے ان کو گائے ذبح کرنا، پھر اس کا گوشت مرحوم کے جسم سے لگا دینا، پھر مرحوم کو زندہ کرنا، پھر اس کے ذریعے قاتل کا نام اگلوانا، اس سب کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سیدھا سادہ اللہ وحی بھیج دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور وحی کے ذریعے قاتل کی نشاندہی ہو جاتی، فلاں قاتل، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ علماء نے اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھی۔ ایک حکمت تو یہ بتلائی گئی کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہونے لگا تھا جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی حقیقت کا انکار کر رہا تھا، کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کی بھی دہریے قسم کے لوگ، سوشلسٹ قسم کے لوگ، لبرل قسم کے لوگ، ملحد قسم کے لوگ بھی مرنے کے بعد کی حقیقی زندگی کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، گل سڑ کر ختم ہو گئے، ہزاروں سال مرنے والے پر گزر گئے، تب کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو کیسا طبقہ پیدا ہوا؟ تو اللہ جل شانہ نے اس واقعے کے ذریعے اس مردے کو زندہ کیا تاکہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے یقین ہو جائے کہ دیکھو مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی بعید ہے۔ تو اللہ نے ان کو دکھلایا کہ دیکھو یہ مردہ زندہ ہوا اور اس نے باقاعدہ گواہی دی۔ اور دوسری بات یا دوسرا سوال یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے تو باقاعدہ گائے ذبح کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت مردے کے جسم سے لگایا گیا؟ اللہ ویسے ہی مردے کو زندہ کر دیتے، گائے لگائے بغیر بھی زندہ ہو سکتا تھا۔ اس کی حکمت علماء نے یہی لکھی کہ بنو اسرائیل کے ایک طبقے سے گوشالہ پرستی کا واقعہ سرزد ہو چکا۔ انہوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش اور عبادت شروع کر دی تھی، گویا کہ گائے کو معبود بنایا تھا انہوں نے، جیسا کہ آج کل کے ہندو ہیں، گائے ان کے نزدیک ایک طرح سے وہ معبود ہے، گاؤں ماتا کا کیا ان کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، معبود بناتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ تو ایک طبقہ یہودیوں کے اندر اس بنی اسرائیل کے اندر ایسا پیدا ہوا تھا جس نے اس گائے کی پرستش کی تھی، تو اللہ جل شانہ نے انہی کے ہاتھوں سے گائے ذبح کروائی تاکہ اس کی جو عبادت کر کے عظمت دل میں بیٹھ گئی تھی اس کا ازالہ ہو جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جہاں اگر کسی چیز کی غلط عظمت بیٹھ جائے تو قصداً اس عمل کو کرنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو، لوگ اس کی جو غلط قسم کی عظمت دل میں بیٹھے ہیں اس کا ازالہ کرے۔ یہ پورا واقعہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ تیسری اور آخری بات جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے اور وہ بھی بالکل دوسرے پارے کے آغاز میں، وہ تحویل قبلہ کا واقعہ، قبلے کی تبدیلی کا واقعہ۔ آپ حضرات کی شاید علم میں ہوگا کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر یہود بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور شروع میں پھر مسلمانوں کو بھی ان کی مشایعت کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں،
تقریباً 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن بعد میں اللہ جل شانہ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور پھر بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ بعض یہود نے اعتراض کیا کہ اتنے عرصے تک تم نے نمازیں جو بیت المقدس کی طرف پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ غلط رخ پر پڑھی، وہ تمہارا قبلہ ہی تھا ہی نہیں، تم نے اس رخ پر نماز پڑھی، تمہاری نمازیں چلی گئی، ضائع ہو گئی۔ اور کچھ یہ کہنے لگے کہ اس دوران جتنے مسلمانوں کا انتقال ہوا ہے ان کی نماز جنازہ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، ان کی جو نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی نہ نمازیں ہوئی، گویا کہ وہ بری موت مرے۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی تو اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ دیکھو اللہ ہی کے لیے ہے مشرق کی جہت بھی مغرب کی جہت بھی۔ یہ جہتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا، یہ تو اصل ہے اللہ کا حکم۔ نہ مشرق کے اندر کچھ ہے نہ مغرب کے اندر کچھ ہے، نہ بیت المقدس کے اندر کچھ ہے نہ بیت اللہ کے اندر کچھ ہے، اصل ہے تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم اگر آ جائے تو ہم نے رخ بیت المقدس کی طرف کرنا ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو ہم نے اپنے چہرے کو تبدیل کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اور اس کی مثال حضرات صحابہ نے پیش کی، نماز کے دوران ہی قبلے کی تبدیلی کا اعلان ہوتا ہے، نماز میں ہی حضرات صحابہ اپنا رخ پھیر دیتے ہیں۔ مسجد قبلتین وہاں پر مشہور ہے، دونوں قبلوں کے نشانات موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہے تو بالکل مخالف سمت میں، پشت کی طرف بیت المقدس ہے، چہرے کی طرف بیت اللہ، اور بالکل 90 ڈگری پر، بلکہ 180 ڈگری پر حضرات صحابہ پورے پلٹے ہیں اور انہوں نے اپنا رخ چینج کیا اور بتلایا ہے کہ اصل تو ہے اللہ کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کیا ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، اپنی منشا پر نہیں چلنا، میری چاہت کیا کہتی ہے، میری مرضی کیا کہتی۔ آج اس چیز کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی منشا کو اور دین کی منشا کو سمجھیں۔ ہماری بہت ساری خواتین چاہتی ہیں کہ بھئی تراویح کے اندر ہم بھی شریک ہوں، مسجدوں میں جگہ ہو، باقاعدہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ ان کی منشا ہے۔ دیکھیے دین اپنی منشا یا چاہت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عورت کی نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں افضل ہے، اور گھر کے بھی ایک تاریک کونے میں زیادہ افضل ہے، یہ حضور کی منشا ہے۔ اور میری چاہت یہ ہے کہ میں جماعت میں پڑھوں۔ یہی دین کی پہچان ہوتی ہے کہ ہم اپنی منشا اور اپنی چاہت کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور چاہت کو پہچانے اور اس کے مطابق چلے، یہ اصل دین۔ ہم چاہتے ہیں کہ دین ہماری چاہتوں کے تابع ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اپنی چاہتوں کو اپنے دین کے تابع کرنا۔ ایک عورت چاہتی ہے کہ میں عمرہ کروں، کوئی محرم نہیں ہے، عمرہ کرنا بہت بڑا عمل ہے، رمضان میں عمرہ کرنا چاہ رہی ہے وہ، لیکن اس کا کوئی محرم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ محرم کے بغیر آپ نہیں جا سکتی، بھلے کتنا ہی عظیم سفر ہی کیوں نہ ہو، عمرے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، رمضان کے عمرے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، محرم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اب اگر وہ اپنی چاہت اپنی پسند پر عمل کرے گی تو بغیر محرم کی جائے گی، گنہگار ہوگی، اگرچہ سفر اتنا عظیم الشان ہے۔ یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی منشا کیا ہے، شریعت کی چاہت کیا ہے، اور یہی چیز دین ہے۔ جب یہ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی دین کے کسی حکم پر شاید ہمارا اشکال باقی نہیں رہے گا۔ نہ قربانی پر لوگ اشکال کریں گے کہ قربانی پر ہم لاکھوں کیوں خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں دین کی منشا یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، نہ کہ اپنی سمجھ پر۔ حج پر اعتراض نہیں ہوگا کہ لوگ لاکھوں کیوں خرچ کرتے ہیں، وہاں ایک میدان میں کھڑے ہونے کے لیے، ایک ستون کو پتھر مارنے کے لیے کیا فائدہ ہے، لاکھوں یا غریبوں کو دے دے۔ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں جو شریعت کا منشا مزاج سے واقف نہیں ہے۔ شریعت کا منشا اور مزاج کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، بھلے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقلیں قبول کرے یا نہ کرے، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔